سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم امیر قطر کی دعوت پر آج سے دوحہ کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ضلع پشین میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا کہ حکومت نوجوان نسل کو ڈیجیٹل مہارت سے آراستہ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں تحصیل ہسپتالوں میں مفت ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے کشمیری خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آئی سی سی T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج زمبابوے کا مقابلہ وانکھیڑے میں ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ یہ دورہ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر کریں گے۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور دیگر وزراء اور اعلیٰ حکام وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے اور کثیر جہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ان کے مشترکہ عزم کو اجاگر کرتا ہے۔ دوحہ میں قیام کے دوران وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے، جس میں سیاسی روابط، اقتصادی تعاون، توانائی کے شعبے میں شراکت داری، عوام کے تبادلوں سمیت 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ فریقین بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور افرادی قوت کی برآمد کے شعبوں میں تعاون کی نئی راہیں بھی تلاش کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ شراکت داری ہے جو باہمی اعتماد اور علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر قریبی ہم آہنگی پر مبنی ہے۔ یہ دورہ دونوں قیادتوں کو باہمی دلچسپی کی علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا، جس سے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے ان کے عزم کا اعادہ ہوگا۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ 4 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فوجیوں نے آپریشن کے دوران متعدد ہتھیاروں سے پورے تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد خوارجی خودکش بمبار نے بزدلانہ انداز میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا، جو علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع پشین میں فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی دہشت گردی کے خلاف قومی عزم کی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف ہر روز جرت، عزم اور حوصلے کے ساتھ بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کی پائیدار ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے۔ وہ آج لاہور میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں وزیر اعظم کی لیپ ٹاپ اسکیم کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت زندگی کے ہر شعبے میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے کردار کے پیش نظر نوجوان نسل کو ڈیجیٹل مہارت سے آراستہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں چین اقتصادی، پاکستان راہداری سمیت اہم ترقیاتی منصوبوں کو نقصان پہنچا۔ پاکستان ورچوئل اثاثجات ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین بلال بن ثاقب نے امریکہ میں منعقدہ ورلڈ لبرٹی فورم میں شرکت کی۔ انہوں نے فورم کو عالمی مالیاتی رہنماؤں اور پالیسی سازوں کا ایک اہم مرکز قرار دیا۔ عالمی مالیاتی فورم میں دی فیوچر آف اسٹیبل کوائنز، ٹوکنائزیشن اور فائنینشیل انوویشن پر تفصیلی تبادلہ خیال پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میتیں ہسپتال سے گھروں تک پہنچانے کے لیے پورے صوبے میں مفت ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تحصیل کی سطح پر سرکاری ہسپتالوں میں مفت سروس شروع کرنے کا منصوبہ طلب کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ ہر تحصیل میں کم از کم ایک وین دستیاب ہوگی اور لواحقین اس مقصد کے لیے 1122 اور متعلقہ ہسپتال کے کاؤنٹرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ملک کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں مواصلاتی رابطے بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ایس سی او کی کاوشوں سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام جدید مواصلاتی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وادی اشکمن کے علاقے حاسس میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کی 4G سروس کی فراہمی نے علاقے کی تقدیر بدل دی ہے۔ مقامی افراد نے ایس سی او کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے فری لانسرز کو کام کرنے کے لیے گلگت یا راولپنڈی جانا پڑتا تھا، لیکن اب وہ اپنے گھروں سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں قیادت و استحکام کے لیے 6ٹی بین الاقوامی ورک شاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورک شاپ میں 50 ممالک کے 100 سے زائد مندوبین نے شرکت کی، جس کا مقصد عالمی سطح پر امن، خوشحالی اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ ورک شاپ میں دنیا بھر کے دانشوروں، سفارتکاروں اور پالیسی سازوں نے خطے کے مسائل کے حل کے لیے سرحاصل گفتگو کی۔ بین الاقوامی ورک شاپ کا مقصد جغرافیائی سیاسی چیلنجز، اقتصادی استحکام اور ٹیکنالوجی کے فروغ پر پالیسی سازی کرنا تھا۔ یہ ورک شاپ نہ صرف بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط کرتی ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت تشخص بھی اجاگر کرتی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے کشمیری خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن نے آج کشمیری خواتین کے یوم مزاحمت کے موقع پر ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوری 2001 سے اب تک بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کم از کم 690 خواتین کو بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے شہید کیا۔ افغانستان میں طالبان رجیم غیر ملکیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ امریکہ کے اسٹیمسن انسٹی ٹیوٹ کی ایک محقق کے مطابق افغان طالبان رجیم چینی کارکنان کو مقامی شدت پسندوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کی نااہلی نے افغانستان تاجکستان بارڈر پر موجود سونے کی کانوں کو چینی مزدوروں کے لیے خطرناک محاذ بنا دیا ہے۔ افغانستان نے پاکستانی فضائی کارروائی سے متاثرہ مقامات پر افغان میڈیا اور شہریوں کی رسائی روک دی، جس سے افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی بے نقاب ہو گئی ہے۔ پاکستان نے مصدقہ اور قابل اعتماد انٹیلیجنس اطلاعات پر افغانستان میں دہشت گردوں کے اہم ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق افغانستان نے پاکستانی فضائی کارروائی کے متاثرہ مقامات پر افغان میڈیا اور شہریوں کی رسائی روک دی ہے۔ ریاستی زیر انتظام افغان میڈیا نے صرف ضلع بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج دکھائی، جبکہ باقی تباہ شدہ ٹھکانوں کی رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ پکتیکا، خوست اور دیگر ننگرہار کے رہائشیوں نے بتایا کہ فضائی حملوں کے فوری بعد طالبان فورسز نے کئی علاقوں کو گھیرے میں لے لیا۔ آئی سی سی T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج وانکھیڑے میں زمبابوے کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ رات کے دوران شمالی حصوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، پشاور اور مظفر آباد 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 30، کوئٹہ 15، مری 17، گلگت 21، جبکہ سری نگر 17، جموں 24 اور لیہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم امیر قطر کی دعوت پر آج سے دوحہ کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ضلع پشین میں فطنت الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نوجوان نسل کو ڈیجیٹل مہارت سے آراستہ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے صوبے میں تحصیل ہسپتالوں میں مفت ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے کشمیری خواتین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آئی سی سی T20 عالمی کپ کے سپر 8 مرحلے میں آج زمبابوے کا مقابلہ وانکھیڑے میں ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔